مفتی صاحب فحش ویڈیوز کی عادت چھوڑنے کا کوئی صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ سب سے پہلے نکاح کریں، شادی کریں، کیونکہ جب انسان حلال سے بچتا ہے تو حرام کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ شادیاں کریں، عدل کریں ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے مرد میں ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں، اس زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہے خواتین کو بھی، کیونکہ ان کو رشتے نہیں مل رہے، اور مردوں کو بھی کیونکہ ان کی شہوت کو بڑھانے والے بھڑکانے والے ذرائع بہت زیادہ ہیں، زنا کی طرف بھی بلانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا حل جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، نکاح۔ دوسری بات یہ، بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، یہ ٹھڑک ہوتی ہے ان میں، تو کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں۔ خاص طور پر یہ جو فحش چیزیں دیکھنے کی جن کو عادت پڑی ہے نا، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں۔ کے پی کے میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، وہاں جا کے رہیں، خانقاہ میں ٹائم گزاریں ان کے ساتھ۔ اور بھی ہمارے مشائخ اکابر بزرگ ہیں، جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، ان کے سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ میرے شیخ مرشد ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ جو ہے، ورنہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، وہ ان کی صحبت اختیار کریں، لیکن کیونکہ اب وہ زیادہ مصروف ہیں تو شاید وہ اپنے مریدوں کو، میرا خیال ہے آسانی سے وہ بیعت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر بیعت بھی نہیں کرتے۔ تو مولانا قاسم صاحب ہیں، فیروز میمن صاحب ہیں، یہ سارے حضرت مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ٹائم گزاریں، تبلیغ میں وقت لگائیں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی گناہ ہو جائے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں، اپنے آپ کو ایسے چھوڑے نہیں، اور یہ ایک دم سے نہیں چھوٹے گا، آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹے گا۔ تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کی تھی، پھر گناہ ہو گیا ہم سے۔ آرام آرام سے چھوٹے گا، مایوس نہ ہو، اور پیچھے پڑے رہیں کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ضرور ہے۔ 100 بار اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، 100 بار توبہ کریں آپ، بار بار توبہ کریں گے۔ اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا، خوب سمجھ لو، آپ توبہ کر کے تھکیں گے، اللہ نہیں تھکے گا۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر شیطان اس سے گناہ کروا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے ابے یار میرے بس کا نہیں ہے۔ او بھائی جان، آپ لڑتے رہو شیطان سے، آپ پیچھے پڑے رہو، گناہ ہو گیا توبہ کرو، اور اپنے اوپر سزا بھی متعین کریں، روزے کے ذریعے یا صدقہ خیرات کے ذریعے۔ وہ سزا بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی سزا دی ہے۔ تو صدقہ کر دیا کریں، کہ اپنے اوپر لازم نہ کریں، نہیں قسم یا اٹھا کے یا منت مان کے، وہ بڑی اور ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو عزم کریں پکا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعت 24 گھنٹے سے پہلے نماز پڑھوں گا۔ اور پھر وہ بہت زیادہ سزا نہ ہو کہ وہ سزا دینا ہی مصیبت بن جائے آپ کے لیے، اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ جی میں 5 روپے صدقہ کروں گا۔ 5 روپے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ ہر آدمی کی آمدن اور اس کی صحت اس کے حساب سے مختلف ہے۔ تو کچھ سزا متعین کریں تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا ہو، تو یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن سیریس ہو جائیں اس کو چھوڑنے میں۔ مصیبت نوجوانوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے چھوڑنا، گناہ میں جب پڑ جائیں نا تو ان کا ارادہ ہی نہیں کرتے مضبوط۔ تو ارادہ کریں، اللہ کی طرف آئیں، نماز روزے میں دل لگائیں، یہ چند چیزیں ہیں جو اختیار کریں۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، سائیکالوجسٹ وغیرہ، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، جو صحیح میچور ڈاکٹرز ہوں، تو وہ بھی کچھ ایسے طریقے بتا دیتے ہیں جس سے اس گناہ کی جو عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن 3 پہلی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا آپ کو، کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق، اور یا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا، یا بلکہ سب سے پہلے نکاح کرنا، نکاح میں جلدی کریں، 1 سے زیادہ بیویاں رکھیں، ان کے حقوق بھی پورے کریں، اپنے خرچے پہ کریں وہ، لیکن ان کے اپنے حقوق بھی پورے کریں۔ دوسری بات شیخ سے اصلاحی تعلق، تبلیغ میں وقت، تیسرا گناہ پہ اپنے سزا متعین، اور چوتھا کسی جو نفسیات سے کا علم جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ کریں۔